أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 13 دسمبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور میں یہاں جامعہ فاروقیہ چوک امام سیالکوٹ سٹی میں حضرت مولانا انظر قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر موجود ہوں. میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں علم اور علم کے رکھوالے، عمل اور عمل کے اوپر عمل پیرا، عمل صالح کے چمکتے چاند اور آسمان دنیا کے علمی چمکتے ستارے علماء دیوبند، ان کی دینی، علمی، ملی، سماجی خدمات پر بات کرنی ہے. آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. انشاءاللہ سٹیج سے دیے گئے موضوع پر آپ کا اور میرا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے دین اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل فرمایا. حضور الاسلام نے وہ دین اپنے شاگردوں کو پڑھایا، ان شاگردوں نے اس دین پہ عمل بھی کیا اور اس کو پھیلایا، اور پھر ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے اس علم کو لکھا اور دنیا تک بتا دیا. تو گویا 4 چیزیں ہوئیں. آپ توجہ رکھیں گے، میں یہ چاروں عنوان سمجھا پاؤں گا. دین کے بارے میں 4 بنیادی چیزیں بنی. ایک ہے تنزیل دین، جسے کہتے ہیں دین کا اتارنا. دوسرا ہے تکمیل دین، جسے کہتے ہیں دین کا مکمل کرنا. تیسرا ہے تمکین دین، جس کا مطلب ہوتا ہے دین کو مضبوط کرنا. چوتھی چیز ہے تدوین دین، دین کو لکھ کر امت کے حوالے کرنا. یہ 4 بنیادیں ہیں جس کے ذریعے دین آپ کے اور مجھ تک پہنچا ہے، دین آپ کے اور میرے گھر تک آیا ہے، دین آپ کے اور ہماری نسل میں پہنچا ہے. 4 داغ عالم میں رسالت آپ کے فرمان سے آج دنیا پر نور ہے. تو وجہ یہی 4 باتیں ہیں. پوری دنیا اسلام شریعت کا تعارف رکھتی ہے، ایمان اسلام اطاعت احسان کا تعارف رکھتی ہے. تو بنیادیں یہی 4 ہیں کہ تنزیل دین بھی ہے، تکمیل دین بھی ہے، تمکین دین بھی ہے، تدوین دین بھی ہے. دین اتارا بھی گیا، دین مکمل بھی کیا گیا، دین مضبوط بھی کیا گیا، دین لکھوایا بھی گیا. تو یہ 4 چیزیں کیسے ہم تک پہنچی ہیں، میں یہی بنیاد بتا کر اسی عنوان پہ آنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات، تنزیل من رب العالمین. اللہ جل شانہ نے دین کو نازل کیا ہے، اللہ جل شانہ نے دین کو اتارا ہے، اور اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رب کریم نے اتارا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
قرآن کا اعلان ہے، دین خدا کا ہے، اتارا بھی خدا نے ہے، مصطفیٰ پہ اتارا ہے۔ مصطفیٰ کی ڈیوٹی یہ ہے دنیا میں اس دین کے بتانے والا بن جائے، جیسے اللہ نے اتارا ویسے رسول اللہ نے آگے امت کو سنایا ہے۔ تو تنزیل دین اللہ کی ذمہ داری، دین کو اتارنا رب کی ذمہ داری۔ اب دوسری چیز ہے تکمیل دین، تو دین اترا ہے، مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، مدینہ طیبہ پہ ختم ہوا۔ مکہ مکرمہ محبت وحی میں اول ہے، مدینہ طیبہ محبت وحی میں آخر ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو دین اترا تھا وہ رسول اللہ کے مدینہ طیبہ میں مکمل ہوا ہے، لیکن جب مکمل ہونے لگا تو اللہ نے پہلے دین کے تمام بنیادوں کو، جسے اصول کہتے ہیں، اصول کو اللہ نے مکمل کیا۔ تو جس جگہ اللہ نے اتارا تھا اسی جگہ مکمل ہونے کا اعلان بھی کیا، اگرچہ جزیات بعد میں جا کے پوری ہوئی، لیکن کلیات مکہ میں پوری کر دی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رسالت مآب علیہ السلام اس جگہ ٹھہری ہیں جسے مکہ کی وادی کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام 23 سال پہلے ادھر تھے جب قرآن اتر رہا تھا، ساتھ کوئی نہیں تھا، بلکہ خاندان والے تو دور، دوسرے رشتہ دار تو دور، گھر والے بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب 23 سال پہلے حضور نے اعلان نبوت کیا تھا تو سگے چچے نے بھی پتھر اٹھا کے دے مارا تھا حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ جب سگے چچا نے پتھر مارا، سیالکوٹ کے غیوروں مجھے بتاؤ، پتھر اٹھائے چچا بھتیجے کو مارے، جب غیر دیکھے گا، دشمن دیکھے گا، مخالف دیکھے گا، اپوزیشن کے لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا حشر نہیں کریں گے؟ یہ جرأت ہوئی تھی مکہ کے کافروں کو کہ حضور پاک کے چچا ابو لہب کے عمل کو دیکھ کر۔ تو جب 23 سال پورے ہوئے، یہی مکہ کی وادی ہے، باہر نکل کے عرفات ہے، رب کا اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین جو ہم نے آپ پہ اتارا تھا آپ پہ مکمل کر دیا ہے، نعمت کا اتمام ہو گیا ہے۔ اسلام آپ کے لیے بطور مذہب ایز اے ریلیجن اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے۔ یہ رسول اللہ کو خوشخبری جو 23 سال بعد ملی ہے۔ 23 سال پہلے تو یہاں پہ زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی، بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، حضرت سمیہ کو 2 لخت کیا گیا تھا، حضرت یاسر کی شہادت ہوئی تھی، رسول اللہ کی بیٹیوں کو ہجرت پر مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے خامدوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری حجاز سے باہر نکل کے حبشہ ایتھوپیا پہنچے تھے۔ لیکن 23 سال میں پیغمبر کے قدم نہیں ڈگمگائے، شریعت 23 سال میں اتری، 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جب اللہ نے تنزیل کی، حضور نے تکمیل کی، تو اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو 2 چیزیں پوری ہو گئی، تنزیل دین بھی ہوئی، تکمیل دین بھی ہوئی۔ اب جب اللہ نے اتار دیا، حضور پاک کے اوپر مکمل ہو گیا، اب دین اترا ہوا، دین مکمل ہوا جو تھا، اس کی ضرورت یہ تھی اسے مضبوط کیا جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے نافذ کرایا جائے، اسے دنیا تک پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے کیا ہوا؟ اللہ نے جماعت مصطفیٰ کو تیار کیا، جو رسول اللہ کے یارانہ، پیغمبر کا صحابہ، حضور کا گھرانہ، پیغمبر کی اہل بیت، ان سے اللہ نے کام لیا۔ اور کام کیا لیا؟ وعد اللہ الذین کہہ کے اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں حکومت دینی ہے، اتھارٹی دینی ہے، گورنمنٹ دینی ہے، خلافت دینی ہے، پاور دینی ہے۔ یہ تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے۔ پھر تمہارا کام کیا ہوگا؟ فَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جب دین تمہارے پاس، حکومت تمہارے پاس، پاور تمہارے پاس، شریعت تمہارے پاس، اے نبی کی جماعت کے لوگوں، پھر تم نے دین کی تکمین، دین کی تمکین کرنی ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کو مضبوط کرنا ہے اور اس حد تک مضبوط کرنا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کل کوئی خاتون گھر سے نکلتی تھی، اسے عزت کا خوف بھی ہوتا تھا، مال کا خوف بھی ہوتا تھا، دولت و ثروت کا خوف بھی ہوتا تھا، اپنے مقام و مرتبے کے کھو جانے کا خوف بھی ہوتا تھا۔ لیکن تمہاری حکومت ایسی ہو، تمہاری پاور ایسی ہو، تمہاری گورنمنٹ و خلافت
وقت یہ کام کرے کہ کوئی خاتون بھی نکلے تو اسے خوف محسوس نہ ہو، کوئی بچہ بھی نکلے اسے ڈر محسوس نہ ہو، کوئی بوڑھا بھی نکلے تو یہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، رب کا وعدہ ہے تو اللہ کے ساتھ مخلص رہو، رب تمہاری اس مضبوطی کو اتنا پرامن بنا دے گا کہ وہاں کی سارا شر فساد اللہ ختم کر دیں گے، تو بھی زمین میں مضبوط کرنے والے ہوں گے۔ تو پھر یہی ہوا، حضور پاک جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس وقت تو صرف حجاز تک دین محدود تھا، اس وقت تو صرف حجاز کے لوگ پیغمبر اسلام کے دین کو جانتے تھے، یا جوہاسا کے یمن تک کی مخلوق جانتی تھی، یہ لوگ قریبی دین سے واقف تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام کے ہاتھ میں باغ توڑے خلافت آئی تھی تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، رب کریم نے قرآن میں اعلان کیا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، میرے نبی کو ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ جب نبی ہدایت دے کر آ گیا، وَدِينِ الْحَقِّ، حق کا دین بھی لے کر آ گیا، اب یہ لوگوں تک جائے گا کیسے؟ تو رب کریم نے کہا وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، نبی کا کام یہ ہے کہ نبی اس دین کو دنیا میں ظاہر کر کے مضبوط کر کے دکھائے گا کہ اللہ کافر چڑھیں گے، کافر اعتراض کریں گے، مخالف سامنے آئے گا، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافر چاہے مشرک کتنا ہی اپنے ناک کے اوپر تیوری لائے، ماتھے کے اوپر تیوری لائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، دین ظاہر ہوگا۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں، خصوصاً حضرت تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے، فرمایا اس سے مراد پیغمبر کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، کیونکہ خلافت راشدہ تکمیل نبوت ہے، تکمیل دور شریعت ہے، تکمیل دور رسالت ہے۔ حضور پاک نے جو کام کیے تھے، شاگردوں کو اس مسلک پہ اس ترتیب پر اس راستے پر لگایا تھا، پھر ان لوگوں نے اس دین کو جا کر ہر جگہ پہنچایا، پھر عرب سے نکلے عجم میں پہنچے، حجاز سے نکلے باقی عرب دنیا میں آئے، پھر یہ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا ہارون الرشید بھی آسمان پہ جاتے ہوئے ایک بادل کے ٹکڑے کو آرام کر کے کہتا تھا، اور بادل کا ٹکڑا تو کہاں جا کے برسے گا، میرے شہر میں نہ برسا کسی اور شہر میں برسے گا، وہاں بھی حکومت مسلمانوں کی، اس شہر میں بھی نہیں برسے گا، اگلی ملک میں برسے گا، اس ملک میں بھی مسلمانوں کی حکومت، اگر تم آگے بھی چلا جا وہاں بھی حکومت مسلمانوں کی۔ پھر مسلمان اعلان کیا کرتے تھے یہ سورج جہاں طلوع ہوا ہے اگر غروب ہو گیا فلاں ملک میں طلوع ہوگا، تو پھر بھی سلطنت مسلمانوں کی، تو ہے آج تک سلطنت مسلمانوں کی تھی، جس کو روسیا کہتے ہیں، جسے روس کہتے ہیں، جس میں 11 ٹائم زون ہے، ایک ہی ملک میں 11 قسم کے وقت 11 قسم کی گھڑیاں چلتی ہے، یہاں تک دور خلافت پہنچا تھا۔ پھر رب کریم نے جو اعلان کیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، وہ صحابہ کے بعد کے خلفاء کے ہاتھوں پورا ہوا، دین مضبوط ہوا، دین پوری دنیا میں پہنچا اور دنیا تک اس کا اعلان کرا دیا۔ میں نے کہا 4 چیزیں تھی، 3 چیزیں ہو گئی، تکمیل حضور پاک پہ ہوئی، تنزیل اللہ نے کی، تمکین پیغمبر کے صحابہ اور بعد کے خلفاء نے کی، اب 4 چیزیں تدوین دی، دین کو لکھنے کی ضرورت تھی، جو دین اللہ نے اتارا تھا، حضور نے بتایا تھا، صحابہ نے سنایا تھا، اب اس کو لکھوانے کی ضرورت تھی۔ لکھوایا کیسے جائے گا، لکھے گا کون؟ پیغمبر اسلام کے دور میں حضور پاک کے صحابہ نے قرآن لکھا تھا، حضور کے صحابہ نے حدیث لکھی تھی، قرآن لکھنا تو قرآن میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے رب نے صحابہ کے لکھنے کی بات کی ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ کہہ کے صحابہ کے لکھنے کی بات کی ہے، ان ہاتھوں کے قلم کی بات کی ہے، ان ہاتھوں میں چلنے والی قلم کی سیاہی کی بات کی ہے۔ یہ قرآن تو لکھا گیا تھا، پھر حدیث لکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کھولیے سنن نبی داؤد کھولیے، جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب العلم کھولیے، باب کتابت العلم کھولیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص پیغمبر اسلام کے صحابی
صحابی ہے رضی اللہ عنہ، صحابی بن صحابی ہے، قبیلہ سہمی کا چشمہ پڑا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں مجھے خواہش ہوئی میں حضور کی حدیثیں لکھوں، میری یہ دل کی طرف اٹھی میں پیغمبر کی باتیں لکھوں، پیغمبر کے فرامین لکھوں، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا کل شیء اسمع من رسول اللہ اکتبہ، جو حضور سے سنتا لکھ لیتا، جو حضور سے سنتا لکھ لیتا، لیکن جب میرا لکھنا طویل ہوا، صفحات بڑھ گئے، رجسٹر بڑھ گئے اور کرتاس کئی گنا بڑھ گئے، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا فنحتنی قریش کے جلہ صحابہ نے روکا، کہا مجھے یا عبداللہ اکتب کل شیء، تو ہر حدیث لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اکتب کل شیء، میں تو پیغمبر کی ہر حدیث لکھ رہا ہوں، جو فرماتے، جو بتاتے، جو سناتے، جو کرتے، جو دکھتے، جو دکھاتے، میں سب کچھ صفحے کے پاس پہ لے آتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا جی نہیں یوں نہ کر، میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ وہ کہنے لگے رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک کبھی غصے میں بات کرے، بطور انسانیت سختی میں بات کرے، مذاق میں بات کرے، مزاح میں بات کرے، پیار کی بات کرے، کسی کو ڈانٹ دے تو سب کچھ لکھ دیتا ہے، یوں نہ کیا کر، ٹھیک بات نہیں ہے۔ کہتے فام سکت علی الکتاب، میں تو لکھنے سے رک گیا کہ اب یہ چیزیں میں نہیں لکھوں گا، کیونکہ کبھی حضور ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی مزاح فرماتے ہیں، کبھی پیار فرماتے ہیں، کبھی گپ شپ میں بات فرما دیتے ہیں، میں صرف مسئلے لکھوں گا۔ کہتے فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور تک پہنچی، حضور پاک کے کان اقدس تک پہنچی، پیغمبر کو پتہ چلا پہلے عبداللہ پہلے حدیثیں لکھتا تھا، پوری کی پوری لکھتا تھا، اب اس نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا؟ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا، سیال کوٹ کے غیوروں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا۔ پیغمبر اسلام نے دائیں ہاتھ اٹھایا، اپنی انگلی اٹھائی، انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف کی، پھر اپنے منہ کی طرف کی، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، منہ کی طرف کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ ساری حدیثیں لکھ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ جب سب میں بولوں سچ بولوں گا، پیار میں بولوں سچ بولوں گا، ڈانٹ میں بولوں سچ بولوں گا، غصے میں بولوں سچ بولوں گا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ لکھنا شروع کر دے، میری بات کا مطلب اللہ نے تنزیل کی ہے، صحابہ نے لکھی، حضور نے تقریر کی ہے، صحابہ نے لکھی، جب قرآن بھی لکھا گیا، حضور کا فرمان بھی لکھا گیا، پھر صحابہ نے کیا اور مضبوط کیا۔ صحابہ کی دو مضبوطیاں ہیں، ایک لکھ کر امت کو بتایا، ایک امت کو عملی شکل پیش کی۔ جب یہ تین کام ہو گئے کہ اتر بھی گیا، مکمل بھی ہوا، مضبوط بھی ہوا، اب ضرورت تھی امت کو لکھ کے دے دو، امت کے افراد تک پہنچے، امت کے لوگوں تک پہنچے، امت کی نسلوں تک پہنچے۔ تو اللہ نے یہ کام لیا ہے اس شخص سے جو اس دھرتی پہ پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے، اس دھرتی پہ پیغمبر کے صحابہ کا پروردہ ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں سلامیاں، حدیث پاک میں سلامیاں موجود ہیں، اور اللہ نے وہ شخص ہمیں بطور امام دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جس کے لیے لکھتے ہیں علامہ سیوطی تمہید الصحیحہ میں اول من دفن علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الوقت۔ اے لوگوں، پہلے قرآن لکھا گیا، پھر حضور کا فرمان لکھا گیا، پھر صحابہ کے فتاوی آئے، اس کے بعد جس شخص نے پوری شریعت کو، پورے دین کو فہرست کے ساتھ، کیٹلاگ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، عنوانات کے ساتھ لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ میری بات کا مطلب چار چیزیں تھی: تنزیل، تکمیل، تمکین، تدوین۔ تدوین لکھنے کو کہتے ہیں، جو رب نے اتارا، حضور نے مکمل کیا، حضور نے بتایا، صحابہ نے پڑھ کے سنایا، ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کے حوالے کیا۔ جب یہ چاروں چیزیں ہو گئیں تو پھر علماء دیوبند کا کیا کام ہے؟ یہی بتانے کے لیے میں نے پوری تمہید پیش کی۔ چاروں کام ہو گئے ہیں، تنزیل بھی ہو گئی، تکمیل بھی ہو گئی، تمکین و تدوین بھی ہو گئی۔ تو ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، علماء دیوبند سے اپنے آپ کے ریلیشن شپ کو بطور فخر کہتے ہیں، بطور خوشی، بطور تحمید کہتے ہیں۔
تو کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ علماء دیوبند کا کیا کام ہے؟ میں اسی بات کو سنانے کے لیے صرف تمہید کو تھوڑا سا پورا کرتا ہوں. میں نے یہاں ایک جملہ کہا کہ جس امام کے لیے قرآن میں سلامیاں، حدیث میں سلامیاں ہیں، ہو سکتا ہے میں جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے وہ کہاں ہے، ہمیں دکھایا، بتایا، سنایا، سمجھایا جائے تو میں ایک ایک دلیل پڑھ دیتا ہوں. توجہ رکھنا، قرآن کریم سورت نمبر 62 سورت جمعہ پہلا رکوع 28واں پارہ سورت کا پہلا رکوع. رب کریم نے اعلان فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. پیغمبر پہ آیات اتری، ترجمہ اجمی آئیں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے، کیونکہ پہلے امیین عرب کی بات ہے، پھر آخرین عجم کی بات ہے. اجمی آئیں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے. اور یہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم اٹھائیے. امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک ذکر کی ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے. امام دارقطنی نے سنن میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. امام رزین نے کہ اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. یہ حدیث مجموعہ کتب میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن میں لفظ آیا عرب نہیں ہوں گے، آخرین عرب سے ہٹ کے ہوں گے، عجم ہوں گے. یا رسول اللہ آپ بھی عرب سے، ہم بھی عرب سے، یہ کون ہوں گے جو اجمی ہوں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے؟ قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے دائیں اور بائیں دیکھا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ابو ہریرہ لو کان الایمان بالسریا لقد آمن رجال من هؤلاء. یہ سلمان تو عرب نہیں ہے، یہ تو عجم ہے، اس کی قوم کے اجمی آئیں گے. اگر علم سریا پہ بھی چلا جائے گا وہ اتار کے نیچے لائے. قرآن میں بھی سلامی، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو بھلا کرے. قرآن میں بھی سلامی، حدیث میں بھی سلامی. بندہ کون ہے؟ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اور نشانی تو رب نے دے دی. عرب نہیں ہے، عجم ہے. تو ہم نے دیکھا حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بعد 4 بڑی شخصیات کا نام ہے جن کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، 4 امام کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد. ان کی قوم دیکھیں، کاسٹلی انٹروڈکشن دیکھیں، کاسٹلی ان کی کاسٹ کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. امام احمد بن حنبل کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے. شیبانی قبیلہ عربی ہے، اجمی نہیں ہے. قرآن کی آیت کے اس آیت کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتے. پھر امام شافعی پہ آئیے. امام شافعی کی قوم کا نام ہے مطلبی قریشی. یہ قبیلہ بھی عرب ہے، عجم نہیں ہے. یہ مراد تو نہیں ہو سکتے. امام مالک پہ آئیے. امام مالک رحمۃ اللہ کے قبیلے کا نام ہے الاصبہی. بنو اصبہی قبیلہ عرب ہے، عجم نہیں ہے. یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. پھر کون ہے جس کی مراد حدیث میں اور قرآن میں ہے؟ یار میں حنفی محدث پیش کروں، لوگ کہیں گے جانبداری کی ہے، اپنے گھر کی بات کی ہے. میں امام شافعی کے مقلدین کے پاس گیا، تمہید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ اٹھایا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں ہے، امام شافعی کے مقلد ہیں. وہ فرماتے ہیں اقول قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ کا یہ بات طے شدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں حضور نے فرمان میں بتایا ہے. اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو اجمی بھی ہے اور دین کا رکھوالا بھی ہے. آپ کہیں گے چلو اجمی ہونا تو قرآن سے آ گیا، اجمی ہے. حدیث میں ایک اور نشانی ہے لَتَنَاوَلْهُ رِجَالٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا کہ سریا پہ علم جائے گا. سریا تو ستاروں کو کہتے ہیں. تو کیا وہ کوئی سائنسدان ہوگا جو سیارے کے ذریعے اڑ کے ستاروں تک جائے گا؟ کوئی نجومی ہوگا جو ستاروں کے پاس جائے گا؟ حدیث کی اس نشانی کو امام ابو حنیفہ پہ فٹ کیسے کریں؟ 2 جواب ہیں. ایک جواب ہے علوف مرتبہ کہ جیسے ستارہ بلند ہے، فرمایا اگر علم اتنی بلندی پہ چلا جائے تو وہ اتنا ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، دین کا اتنا ماہر ہوگا کہ وہ جواب لا کے دکھائے گا. اور ایک جواب اور ہے جو حدیث کے ظاہر پہ ہے.
آپ کہیں گے وہ کیا؟ حضور نے ستارہ فرمایا ہے، کیا اس حدیث کے علاوہ کسی اور حدیث میں بھی ستارے کا ذکر آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ کون سا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، پیغمبر کے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ فرمایا ستارے سے علم لائے گا، پتہ چلا وہ شخص ہوگا جس نے براہ راست صحابہ کا تلمذ حاصل کیا ہوگا، صحابہ سے پڑھا ہوگا، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کی ہوگی، صحابہ کا شاگرد ہوگا، صحابہ کو دیکھا ہوگا، صحابہ کی زیارت کی ہوگی، روایتاً بھی تابعی ہوگا، روایتاً بھی تابعی ہوگا۔ امام شافعی امام ضرور ہے، صحابہ کے شاگرد نہیں ہیں۔ امام مالک امام ضرور ہے، صحابہ کے شاگرد نہیں ہیں۔ امام احمد امام ضرور ہے، صحابہ کے شاگرد نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہ ہے جس نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ سے علم پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی؟ آپ اٹھائیے موقع کے بنانے میں موقع اٹھائیے، امام موقع نے لکھا ہے، آپ اٹھائیے مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث، محدث عبدالرشید نوانی نے لکھا ہے، امام ابن ماجہ وہ کتاب السنن اٹھائیے، اس میں بھی موجود ہے۔ آپ تنسیق النظام اٹھائیے، مولا حسن سنبلی نے لکھا ہے، مسند الامام اٹھائیے، امام حذفی نے لکھا ہے، جامع المسانید اٹھائیے، امام خوارزمی نے لکھا ہے، کتاب الاثار اٹھائیے، امام قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میرا ابا جو میرا والد تھا ثابت بن زودی، میں ابا کے ساتھ حج کیا، میری عمر 15 سال تھی، حجتما ابی سنۃ 16 16واں سال شروع تھا، ابا حج پہ لے گیا۔ جب میں ابا کے ساتھ مکہ پہنچا، فیضا رحم بمکہ فیضا رجل حولہ رجال، ہم مکہ میں پہنچے تو شخص کو دیکھا ارد گرد مجمع لگا کے بیٹھا ہے۔ میرے ابا سے پوچھا من حاضر رجل، ابو یہ بندہ کون ہے؟ تو ابو نے بتایا حاضر رجل قد صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے حضرت پاک اسلام کے صحابی ہیں۔ میں نے پوچھا مسموہ، ابا اس کا نام کیا ہے؟ ابو نے کہا عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی، اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جز ہے، زبیدی قبیلے کا ہے۔ میں نے ابو سے پوچھا ایو شیء عندہ، مجمع کیوں لگا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ ابا نے بتایا یا بنیا حدیث قد سمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ حضور کی وہ حدیثیں سنا رہا ہے جس نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی تھی، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نبی کی بیعت کی تھی۔ یہ تو اپنے آنکھوں دیکھا حال سنا رہا، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا، آئی وٹنس ہے، عینی شاہد ہے، آنکھوں دیکھا گواہ ہے، نبی کا شاگرد صحابی ہے۔ کہتے میں نے ابا سے کہا ابا اتنا بڑا موقع آیا اور آپ مجھے ان کے قریب نہیں لے گئے، فتنا منہ یا ابھی، ابا مجھے قریب کہیے۔ کہتے فجعل یخرج عن الناس، میرے ابا نے لوگوں کو کہا ہٹو، میرا چھوٹا شہزادہ، میرا بیٹا، میرا رخت جگر نبی کے صحابی کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ کہتے مجمع ہٹتا چلا گیا، حتی دنوت منہ، امام ابو حنیفہ کہتے عمر 16 سال ہے، میں اس صحابی کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، حتی سمعتہ ورأیتہ، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس سے حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث سنا رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اے لوگوں نبی کا اعلان ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے علم فقہ دین کی مہارت حاصل کی، اسے 2 چیزیں انعام میں ملے گی۔ نمبر 1 ٹینشن فری لائف ہوگی، اس کو کوئی تکلیف زندگی میں نہیں ہوگی، اور اس کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں پہ گمانی نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا امام ابو حنیفہ رأیتہ و سمعتہ رویتاً بالتابی روایتاً بالتابی، دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے۔ تو حدیث نے کیا کہا؟ عند الثریا، جو شخص آئے گا وہ ستاروں کے قریب ہوگا۔ تو ستارے سے مراد پیغمبر کے صحابہ، اور یہ صحابہ کا شاگرد ہے۔ قرآن کی نشانی بھی پوری، فرمان کی نشانی بھی، اس نے لکھا امت کو دیا، لکھ کے امت کو دیا۔ حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرکزہ کی تحقیق عالی شان کے مطابق 12,90,000 مسائل ہیں شریعت کے جو امام ابو حنیفہ نے قرآن سے، حضور کے فرمان کے، صحابہ کے اقوال سے، اہل بیت کے فتاوی سے نکال کے امت کو لکھ کے دیے۔ 10,000 کم 13 لاکھ، جن میں صرف 70,000 تو نماز کے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے سلام تک
आज जिसको 7 मसले भी नहीं आते वो भी इमाम अबू हनीफा पे बात कर रहा है। 7 मसले ना है, 70 तो दूर, उसने तो 70,000 लिख दिए नमाज में। मेरे दोस्तों, तो मैंने कहा 4 काम थे। तंजील उतारा रब ने, तकमील मुकम्मल किया हुजूर ने, तमकीन मजबूत किया हुजूर के सहाबा ने, तदवीन लिख के दिया सहाबा के शागिर्द अबू हनीफा ने। तो उलमा देवबंद का क्या काम है? आओ सुनो। जब ये चारों चीजें हो गई, दीन उतरा भी, पूरा भी, मुकम्मल भी, लिख के भी दिया, तो अब जरूरत थी कि जब अरब से निकल के दीन अजम में आया, सरजमीन हिजाज से निकल के सरजमीन हिंद में आया, आपके और हमारी सरजमीन पे आया, तो 2 किस्म का मुकाबला दीन से हो गया। एक को कहते हैं इल्हाद, एक को कहते हैं बिदआत। इल्हाद का माना दीन को घटा दो, बिदआत का माना दीन को बढ़ा दो। ये सब कुछ अपनी मफाद परस्ती की खातिर, अपनी ख्वाहिश नफ्स की खातिर ये काम किया गया। किसी ने दीन को घटा दिया, किसी ने दीन को बढ़ा दिया, जिसका जो चीज चाहा उसने वैसे किया, तो तकमील हो गई, तंजील हो गई, तदवीन हो गई, तमकीन हो गई। अब जरूरत थी ततहीर की, दीन की पाकीज़गी की, दीन के बचाने की, दीन के खालिस करने के लिए। तो फिर रब की सिफत, रब की फितरत, रब की सुन्नत, रब की आदत है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, जब जुल्म अपना दायरा बाउंड्री क्रॉस करता है तो फिर मिट जाता है। क्योंकि कुफ्र की गवर्नमेंट चल सकती है, जुल्म की गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अल मुसल्लत बिल जबरूत पे हदीस पाक में भी लानत आई है। तो फिर जिनने दीन को घटाया इन्होंने भी जुल्म किया, जिन्होंने दीन को बढ़ाया इन्होंने भी जुल्म किया। तो कुछ इल्हाद वाले थे, कुछ बिदआत वाले थे। हिंद की बस्ती देवबंद से ये नौजवान उठे, उलमा उठे, बुजुर्ग उठे, औलिया उठे और इन्होंने ऐलान किया हम न बिदआत वाले न इल्हाद वाले। इल्हाद दीन को घटाया, बिदआत दीन को बढ़ाया। इन्होंने ऐलान किया कि न हम इल्हाद वाले न हम बिदआत वाले, हम खालिस दीन में अहल सुन्नत वल जमात वाले। इनका ऐलान था न हम इल्हाद वाले न बिदआत वाले, बल्कि सही रास्ता अहल सुन्नत वल जमात। तो ये उलमाए देवबंद की बुनियाद, बेस ऑफ आवर उलमाए देवबंद, हमारे उलमाए देवबंद की बुनियाद ये है कि हम दीन लिख नहीं सकते। वो तो अबू हनीफा ने लिख के उम्मत को दिला दिया, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे? हम सहाबा से बढ़ के मजबूत क्या करेंगे? नबी से बढ़ के मुकम्मल क्या करेंगे? उतार तो हम सकते नहीं है। हाँ, दीन को पाकीज़ा रख सकते हैं, खालिस रख सकते हैं, असली रख सकते हैं। जैसे हुजूर पे उतरा वैसा बता सकते हैं, जैसे हुजूर ने बताया वैसे सुना सकते हैं, जैसे सहाबा ने अमल किया वैसे करा सकते हैं, जैसे अबू हनीफा ने लिखा ऐसे ही उम्मत को बता सकते हैं। तो उलमाए देवबंद ने ये काम किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने सहाबा से वादा किया था और उस वादे में लफ्ज था कि अल्लाह पाक लियस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह खिलाफत राशिदा के जरिए दीन मजबूत करेगा। खिलाफत राशिदा में हर 4 यार हैं, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये चारों खुलफाए राशिदीन हैं। फिर अल्लाह ने करम किया उनके ऊपर, उन्होंने फतूहात ली हैं, उन्होंने जंगें जीती हैं, उन्होंने दीन के झंडे गाड़े हैं, उन्होंने दीन फैलाया, सुनाया, बतलाया, समझाया है। फिर अल्लाह ने इनकी औलादों से काम लिया, अल्लाह ने इनकी नस्ल से काम लिया, अल्लाह ने इनकी नस्ब पे इतना करम किया कि अबू बकर की औलाद भी उलमाए देवबंद में, हजरत उमर की औलाद भी उलमाए देवबंद में, हजरत उस्मान की औलाद भी उलमाए देवबंद में, हजरत अली की औलाद भी उलमाए देवबंद में। जब देवबंदियत के अंदर ये चारों अनासर खुलफाए राशिदीन की औलाद की शक्ल में आए थे, तो फिर रब ने इनको चमकाना ही था। अल्लाह ने रुतबा, मकाम, दर्जा, हैसियत तो वैल्यू देनी ही थी। इसीलिए तो कहते हैं देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक
بلندی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تو یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. وہاں حضرت ابوبکر صدیق تھے, ان کی نسل میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں, ان کی نسل میں مولانا محمد احمد نانوتوی ہیں, ان کی نسل میں مولانا محمد سالم نانوتوی ہیں, ان کی نسل میں مولانا محمد طیب قاسمی ہیں. یہ علماء دیوبند کی بنیاد ہے, خاندان نانوتوی ہیں. یہ ابوبکر صدیق کی اولاد صدیقی نسل ہے. پھر علماء دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے جو تھانوی حضرات دیے ہیں, یہ تھانوی علاقہ تھانہ بھون کے تھے. نسل فاروقی ہے, نسل عمری ہے. حضرت عمر کی نسل بنو عدی سے ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نسل حضرت عمر کی اولاد ہے. مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نسل حضرت عمر کی اولاد ہے. مولانا مشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نسل حضرت عمر کی اولاد ہے. تو خلفائے راشدین میں دوسری اولاد حضرت عمر کی یہ ان علماء دیوبند کی شکل میں ظاہر ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے, تو ان کی اولاد میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ہے, مولانا عزیز الرحمان عثمانی ہے, مولانا ظفر مولانا اسی طرح حبیب الرحمان عثمانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کی نسل حضرت عثمان کی اولاد ہیں. اللہ نے ان سے علماء دیوبند کا کام لیا ہے. صدر محتمم مولانا شبیر احمد عثمانی رہے ہیں, محتمم مولانا حبیب الرحمان عثمانی رہے ہیں, مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی رہے ہیں, جن کا عزیز الفتاوی فتاوی دارالعلوم دیوبند آج بھی امت کی رہنمائی امت کی رہبری کر رہا ہے. اس کے بعد نسل حیدر ہے, نسل علی ہے, اور سادات کی قدموں پہ قربان جائیں. علی المرتضی بالکل بچپن میں حضور کے پاس آئے تھے کہ دیکھنے والا کافر سمجھتا تھا کہ مجھ سے جنگ کرنے نہیں, مجھ سے صلح کرنے بچے کو بھیجا ہے. حضرت امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے اسی بات کو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی مرحب کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں چار کیے تھے تو مرحب کے دماغ میں پہلے خیال آیا تھا کہ مسلمانوں نے بچہ بھیجا ہے, شاید صلح کی بات کرتے ہیں, پر اسے نہیں پتا تھا یہ علی حیدر ہے, علی حیدر کرار ہے, پیغمبر اسلام کا صاحب ذوالفقار ہے. لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار کی مانند ہے. یہ بچہ نہیں ہے, ظالم کو بچہ کھلتا بنا دینے والا ہے. تو مرحب نے جب حضرت علی کے خلاف جملہ کہا کہ بچہ ہے تو چلا جائے, تو علی نے نعرہ لگایا تھا فَمَتَانَ الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَ کَلَيْسِ مَا فَاطِمْ قَرِيبًا مَنْزَرَ. اے مرحب تو ہوگا سردار اپنے خیبر والوں کا, لیکن میری ماں فاطمہ بنت اسد نے پیدائش کے بعد ابھی مجھے گود میں رکھا تھا, میرا نام حیدر, میرا نام شیر رکھا تھا, میں شیر کا بچہ شیر ہوں, آ مجھ سے دونوں ہاتھ کر لے, میں تیری نسل بگاڑ کر رکھوں. تو رب کریم نے علماء دیوبند میں حضرت علی کی اولاد کو رکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ شاہ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ علماء دیوبند میں حضرت علی کی نسل ہے. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ علماء دیوبند میں حضرت علی کی نسل ہے. مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری ابن شیر خدا حضرت علی کی نسل ہے. مولانا سید اصغر حسین دیوبندی حضرت علی المرتضی کی نسل ہے. میرے دوستو, رب نے وہاں کام لیا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, خلفائے راشدین سے یہاں اللہ نے کام لیا ہے, ان کی نسل سے وہاں کام لیا تھا, خلافت راشدہ سے یہاں کام لیا ہے, ان کی اولاد سے نسبی اولاد بھی ہے, نسبی اولاد بھی ہے, روحانی اولاد بھی ہے, علمی اولاد بھی ہے. اللہ نے ان سے کام لیا ہے اور یہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کر دین کا ڈنڈا بجایا. آج پوری دنیا میں جس جگہ دین جائے گا علماء دیوبند کے علوم پہنچے گے, یہاں شریعت پہنچے گی, علماء دیوبند کے کارنامے جائیں گے. ایک نہیں دنیا کے 7 بر اعظم میں ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پر علماء دیوبند کا دین پہنچا, عام بندے نہ پہنچ سکے. کلمات طیبات اٹھائیے, 50 سال دیوبند کے موقع میں رہے قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ, وہ لکھتے ہیں کہ میں افریقہ کے ایک جزیرے میں گیا, وہاں سے ہم کشتی لے کے ایک اور جزیرے
मदीने में गए, वहां पे हम पहुंचे तो उन्होंने कहा बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा फकीह, बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा नेक है, इसकी जियारत करो। कहते हैं वहां पे तो इतना बुरा था कि उसकी भवें बड़ी बढ़ चुकी थी, उसने भवें उठाई और पूछा कि बंदा कौन आया। उनके इर्द गिर्द के साथियों ने कहा हजरत ये बंदा हिंदुस्तान से आया, हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश से आया, उत्तर प्रदेश के इलाके सहारनपुर से आया, उसकी बस्ती देवबंद से आया। कहते ये बात करती थी कि वो बुजुर्ग और रोने लगे, उनकी आंखें भर गई। और फिर मैंने जब मुझसे तारुफ हुआ, मैंने कहा जी मैं मौलाना अहमद का बेटा मौलवी मोहम्मद तैयब हजरत नानवी का पोता हूं। बुजुर्गों पर इतनी खुशी के आसार आए, कहा लोगों अब मेरी मौत का वक्त करीब है। सबने कहा हजरत क्या हो गया? वो कहने लगे रब से मैंने उस वक्त तक मौत की ताखीर मांगी थी, अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अपने उस्ताद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोत्री का फैज़ अपनी बस्ती में फैलता हुआ न देख लूं। लोगों आज मैंने उस्ताद के पोते को जो हमसे निकल के यहाँ पहुंचते देखा है मेरा आखिरी वक्त के लिए। मेरे दोस्तों आज उन्हीं के उलूम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। ये उलमा देवबंद जिन्होंने तत्हीर दीन का काम किया है, पाकीज़गी का, न बिदात न इल्हाद, असल दीन सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत वल जमात। और सुने आज 13 दिसंबर है और आज 75वां यौम वफात है उस शख्स का जो उलमा देवबंद में बानी पाकिस्तान है, उस शख्स का जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था अपने एडिकॉन अदनान को कि इन्हें कॉल करो, कायद आज़म इस वक्त ज़ियारत में है और वो कॉल कर रहे हैं कि कराची में रहना, मेरी तबीयत खराब है, मेरा आखिरी वक्त आ गया तो जनाजा आप पढ़ना। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी 13 अगस्त 1949 हजरत का इंतकाल है। आज 13 अगस्त 2024 75 साल पूरे हो रहे हैं और ये बानी पाकिस्तान है। तो मैं इसलिए एक जुमला कह दूं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीम उम्मत हज़रत थानवी को उस वक्त लिखा था जब झांसी के इलेक्शन से वापस आ रहे थे। मौलाना नूरुल हसन शिरकोटी रहमतुल्लाह ने सवाने शेखुल इस्लाम में लिखा है कि झांसी के इलेक्शन था, वहां से वापस आ रहे तो हज़रत थानवी को खत लिखा। हज़रत थानवी थाना भवन में नहीं थे। कायद आज़म ने कहा आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आप मेरी तहरीक के लिए दुआ करें कि हमारा ऐलान है बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लिखवा के भिजवाया। हजरत थानवी ने जवाब दिया कि मुझे आपके ऊपर 2 सवालात हैं, मुझे उनका इत्मीनान चाहिए, फिर दुआ भी होगी, साथ भी मिलेगा। पूछा गया क्या बात है? फरमाया पहली बात यह कि आप तो सर नंगे रहते हैं, रिसालत में आप सर नंगे नहीं रहते थे, अल्लाह ने उन्हें फतह दी, आप हुजूर के दीन को लेकर काफरों की जमीन फतह करने लगे तो आपका सर नंगा यूं नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आप जो है पेंट में रहते हैं, पेंट शर्ट में, ये लिबास यूं नहीं होना चाहिए, आपका लिबास भी वैसा हो जिनके आप नाम लेवा हैं। तो कहते हैं फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जब ये बात कायद आज़म ने पढ़ी तो फिर कायद आज़म भी वकील ही थे, फिर इन्होंने वही पॉइंट लिख के भेजा कि हजरत सर भी ढांपूंगा, कपड़े भी ठीक पहनूंगा, आप तय कर दीजिए सर ढांकने के लिए टोपी अपनी और कपड़ों की तरतीब भी आपके मशवरे से। और मैंने सुना है हुजूर पाक जहां जाते हाथ में लाठी रखते थे मफ्तूहा इलाके में कि जुमा के खुतबे में खतीब भी हाथ में असा रखते हैं, तो अपनी असा भी अता फरमाइए। कहते हैं हजरत थानवी ने अपनी कैप भी दी, शेरवानी भी भेजी और अपनी लाठी भी दी। कायद आज़म ने सर पे जिना कैप जिसे कहते हैं दरअसल थानवी कैप है, वही सर पे रखी, शेरवानी को पाकिस्तान को कौमी लिबास करार दिया, हाथ में असा रखा, फिर 3 पीस नहीं पहना। और हजरत थानवी ने 2 बंदे अपनी साल दुआ के लिए साथ भेजे, एक अपना भांजा, एक अपना शागिर्द। भांजे का नाम मौलाना ज़फर अहमद थानवी, शागिर्द का नाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। ये दोनों आए, कायद आज़म के साथी रहे, दोस्त रहे, एक जगह में साथ रहे। सिलहट से लेकर चतराल तक के रेफरेंडम पे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी गए। पूरा सूबा सरहद, ये सरहद का ऐलान था कि हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे। अल्लामा उस्मानी डेरा इस्माइल खान से लेके
जब रात की सड़क बहुत चोटियों तक 2 हफ्ते का सफर करते हैं, एक एक शहर में जाते हैं, एक एक चौक में जाते हैं, उस वक्त के मुस्लिम लीग के नजरिया उनको पावन कराते हैं, कायद आजम का पैगाम दिलाते हैं, और इन्हें यकीन दिलाते हैं कि हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लेना है। तो पूरा सूबा सरहद अल्लामा उस्मानी की इस तहरीक पे पलटा खा के पाकिस्तान का हिस्सा बना, वरना वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, शुमाल मगरबी सूबा था, वो अपने नाम भी पाकिस्तान को नहीं ले रहा था, लेकिन अल्लामा उस्मानी की तहरीक पे वो साथ रहे। और फिर वो वक्त आया जब 27 रमजान 1361 हिजरी मुताबिक 14 अगस्त 1947 का दिन था, तो पाकिस्तान भारत से वजूद में आया। अगले दिन पाकिस्तान के जो उस वक्त ओल्ड कैपिटल पुराना दारुल खिलाफत कराची था, वहां पर तिलावत भी अल्लामा उस्मानी से कायद आजम ने कराई, परचम भी के हाथ से लहराया। दरमियान में समंदर था, ढाका दूर था, तो हजरत थानवी के भांजे अल्लामा ज़फ़र थानवी को वहां भेजा। कायद आजम ने उन्होंने वहां पे जाके परचम लहराया और वहां पे पाकिस्तान बनने का ऐलान किया, तकरीब की तिलावत की। ये अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है जो सबसे पहले पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली का रुकन है, दस्तूर साज कमेटी का सदर है, जिसने करारदाद मकासद अपने हाथ से लिखी है। 22 नुकात, जिस इस्लामी नुकात पे हमारा 73 का अमीन ठहरा है, ये लिखा हुआ अल्लामा उस्मानी के कलम से है। अल्लामा उस्मानी ने करारदाद मकासद लिखी थी, जिसे अयूब खान जैसा डिक्टेटर भी न हटा सका, जिसे याया खान जैसा डिक्टेटर भी न हटा सका, जिसे ज़ियाउर मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर भी नहीं हटा सके। आज तक पाकिस्तान के कानून में पहला आर्टिकल ली है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी तयशुदा है। अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी या लेजिस्लेशन होगी, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और उस लेजिस्लेशन को डिसमिस किया जाएगा। ये करारदाद मकासद में पहला मकसद अल्लामा उस्मानी ने कायद आजम के कहने पे लिखवाया था, और फिर कायद आजम ने कहा था मैं लॉ ऑफ उमर इब्न खत्ताब नाफिज करूंगा। तो उसके लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अल्लामा शिबली नौमानी की किताब अल फारूक का हिस्सा सानी जो हुकूमत पे मुश्तमिल है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके कायद आजम को दिया था, जो उन्होंने पढ़ा था और उसके मुताबिक वो लेजिस्लेशन चाहते थे, पर वक्त ने वफा न की और उनकी जिंदगी में वफात न की, वो फौत हो गए। मेरी बात का मतलब अल्लामा उस्मानी वो शख्स है जो कायद आजम के साथ कदम ब कदम ठहरा है, कायद आजम के साथ लम्हा बलम्हा ठहरा है, कायद आजम के मामलात में एक एक जगह ठहरे हैं। ये बानी पाकिस्तान है, इस शख्स का पाकिस्तान में किरदार है। आज उसी का 75वां यौम वफात है। मैंने देवबंदियत पे बात चलाई थी, तो देवबंदियत का किरदार सिर्फ दीन में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के बुनियाद में। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूं, उलमा की मेहनतों से ये मुल्क बना है। चौधरी रहमत अली ने हजरत थानवी से दुआएं लेकर, अल्लामा उस्मानी से मशवरा लेकर मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा था। क्यों? अल्लामा उस्मानी ने कहा था कि ये मुल्क मदीना के बाद पहली मर्तबा मजहब के नाम पे हमारा से वजूद में आ रहा है, तो नाम मदीना तैयबा रखेंगे। लेकिन वहां नाम मदीना तैयबा है, वो नाम दूसरा कैसे रखे? तो तर्जुमा मशवरा हुआ नाम यही होगा, तर्जुमा फारसी में करेंगे, मदीना तैयबा पाकीज़ा जगह, इसका रखेंगे पाकिस्तान पाकीज़ा जगह। इस तर्जुमे के साथ रखेंगे। नो एंड नेवर उठाइए, उस पे आज तक ये एविडेंस मौजूद है कि 4 सूबों के नाम 4 सहाबा के नाम पे थे, सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, उस्मानिस्तान और हैदरिस्तान। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री है। मिनट में ये लोग मुल्क को सेकुलर बना, प्रॉब्लम ही ना हो। आज जमीयत उलमा इस्लाम की जिद्दोजहद, कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत इस बुनियाद पे है कि हमारे अकाबर ने इस मुल्क को बनाया था, अब इस मुल्क को बचाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखना, कल खत्म नबुव्वत का कानून हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नफरुल्लाह बरकतहू के साथ मिलके तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने खत्म नबुव्वत का कानून बनाया था। आज इस शख्स ने 22 अगस्त 2024 को वक्त के चीफ जस्टिस के आंखों में आंखें डाल के उस कानून को बचाया।
मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब इन्हीं उलमा ने सियासी समाजी हर जगह खिदमत सर अंजाम दी है। और अभी हालिया मसला जो मदारिस बिल के हवाले से मैं जुमला यहाँ कह देता हूँ। मदारिस बिल इस वक्त कानूनी तौर पे कानून और एक्ट बन चुका है। ये तय है कि जब दोनों ऐवान पास कर दे, ये रूल्स ऑफ रेजुलेशन है, इसकी रेगुलेशन है, इसकी असेंबली की रूल्स ये है जिसकी मुखालफत नहीं होती कि असेंबली और सेनेट पास करके दे दे, सदर एतराज लगाए, एतराज की दुरुस्तगी हो जाए, अगले 10 दिन में उसको दस्तखत करना लाजिम है, नहीं करेगा कानून बन जाएगा। आरएफएलबी के वक्त 2021 के बाद उन्होंने यही किया। अभी सदर के पास एतराज किया तो सदर ने जो एतराज लगाया वो था ये यहाँ वाउ लिख दो, और लिख दो, ये लिख दो, दी के स्पेल ठीक नहीं है, इट के स्पेल ठीक नहीं है। वो सब कुछ हमारे अयाज सादिक स्पीकर ने सही करके वापस दे दिया। उसके बाद 1.5 महीना गुजर गया है, दस्तखत नहीं है तो एक्ट बन चुका है ना। ये याद रखें, ये सिर्फ उलमा के साथ इससे बढ़ के और मजाक क्या होगा, मदारिस के साथ इससे बढ़ के और मजाक क्या होगा कि एक कानून बन चुका हो, आईन बन चुका हो, उसका गजट जारी न किया जाए। हम जंग नहीं चाहते, हम तसादुम नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये तो दीनी तबकों को लड़ाई की तरफ धकेला जा रहा है, तो दीनी तबकों को लड़ाई की तरफ मजबूर किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर हुकूमत कहती है तालीमी इदारा है, वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो। इस मैं मफरूजे का जवाब भी देता जाऊं। याद रखें, 2 किस्म के इदारे होते हैं। अगर तालीमी इदारा वजारत तालीम से एफिलिएटेड हो जाए तो अपनी खुद मुख्तारी खो देता है। अगर तालीमी इदारा सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड हो जाए, अपनी इंडिपेंडेंस कायम रखता है। मुल्क में तालीमी इदारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। मुल्क में गजाली एजुकेशनल ट्रस्ट है, ये तालीमी इदारा है, ये कोई वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ये इदारा भी सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। पूरे मुल्क में 10 सिटी स्कूल है, सिटी स्कूल सिस्टम का एक मजबूत स्कूल सिस्टम है। ये इदारा वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ये सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। इसी तरह सिंध मदरसा इस्लाम जाइए, वो मदरसा भी वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। मेरे दोस्तों, किसी तरह बाकी मुल्क की तमाम मसाजिद भी सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड है। अगर हम मदरसे वाले सोसाइटी एक्ट की बात करें तो हमें क्यों वजारत तिजारत का ताना मिलता है? इतने तालीमी इदारे आप सोसाइटी एक्ट के साथ रजिस्टर्ड कर दे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से लेकर सिटी स्कूल तक सारे कर दो तो ठीक है, लेकिन मौलवी बात करे, मदरसा बात करे तो इसके ऊपर फेटअप आ जाता है, इसके ऊपर इधर उधर के एतराज आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। शराफत से बात बनी तो बने, नहीं तो उल्टी उंगली से घी निकालना उलमा को आता है। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, उलमाए दीन के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मदारिस मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जितने बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा है, मैं इनको, इनके वालिदैन को, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल शानहू इसको कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।